بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ پیارے طلباء، آج ہم ناصر کاظمی کی پہلی غزل کا دوسرا لیکچر، جس میں تیسرے اور چوتھے شعر کی تشریح کی جائے گی۔ تیسرا شعر ہے: بڑی دنیا میں جی نہیں لگتا، بڑی دنیا میں جی نہیں لگتا، جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی۔ بڑی دنیا یعنی دنیا آسائشوں سے بھری ہوئی ہے، ہر طرح کی آسائشیں سہولتیں میسر ہیں، لیکن پھر بھی جی نہیں لگتا۔ جی نہیں لگتا، دل نہیں لگتا، کہ دل پھر بھی اس دنیا میں خوش نہیں ہوتا، دل میں بے چینی ہے، بے قراری ہے، جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی، کہ نہ معلوم کہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کی ابھی بھی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ تو گویا شاید ناصر کاظمی اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ دنیا ہر طرح کی ہر طرح کے پرآسائش سامان سے بھری ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود کسی چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے، کہ دنیا میں ہر طرح کی سہولتیں، ہر طرح کی آسائشیں شاید کہہ رہا ہے کہ دنیا میں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود کسی نہ کسی چیز کی کمی جو ہے وہ موجود ہے، کہ کوئی چیز ایسی ہے جو میرے پاس نہیں ہے۔ تو گویا شاعر کو یہاں دنیا میں ہر طرح کی آسائشیں، سہولتیں، مال و دولت، ہر چیز جو ہے وہ میسر ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے دل میں ایک اضطراب، ایک بے چینی جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس کے پاس موجود نہیں۔ اب وہ کون سی چیز ہے، کیا چیز ہے جو شاعر کو اس طرح بے قرار کر رہی ہے؟ در حقیقت اگر دیکھیں تو ناصر کاظمی کہ جو ہندوستان کے شہر امبالہ سے ہجرت کر کے یہاں پاکستان پہنچے، یہاں آ کر انہیں شہرت بھی ملی، نام بھی کمایا، لیکن اس کے باوجود ان کے دل میں ایک بے چینی، ایک بے قراری پائی جاتی تھی۔ اس کا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے دوست احباب، بچپن کے دوست جو وہیں رہ گئے، ان کی کمی انہیں ساری عمر محسوس ہوتی رہی، یا پھر اگر غزل کے حوالے سے دیکھیں تو محبوب بھی ہو سکتا ہے کہ ہر چیز موجود ہے، ہر طرح کی آسائشیں، ہر طرح کا سامان، مال و دولت، شہرت، سب کچھ شاعر کے پاس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود محبوب کی کمی ہے، کہ اگر غزل کے تاثر کے مطابق دیکھیں محبوب اس کے پاس نہیں۔ جب محبوب نہیں تو گویا شاعر کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، کہ اسے ہمیشہ کمی کا احساس ہوتا رہتا ہے۔ جیسے ناصر کاظمی کہتا ہے: میں خزاں کی شام ہوں، رت بہار کی ہے تو، میں خزاں کی شام ہوں، رت بہار کی ہے تو، دوستوں کے درمیاں وجہ دوستی ہے تو، میری ساری عمر میں ایک ہی کمی ہے تو۔ اب محبوب حقیقی بھی ہو سکتا ہے، محبوب مجازی بھی، تو دونوں صورتوں میں جب انسان کو محبوب حاصل نہیں ہوتا تو اس وقت تک اس کے دل میں ایک کمی ہمیشہ جو ہے وہ موجود رہتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر اس حوالے سے بھی دیکھیں تو یہاں اس کا انسانیت کے حوالے سے بھی ایک مفہوم نکل سکتا ہے، کہ ہر انسان کی خواہش اور تمنا ہوتی ہے، اور اسی طرح ناصر کاظمی جب اپنا ملک، وطن سب کچھ چھوڑ کر یہاں آئے تو ان کے دل میں یہ خواہش تھی کہ وہ جانتے تھے وہ اپنوں میں جا رہے ہیں، وہاں سے انہیں محبت، احساس، مربت، خلوص ہر چیز ملے گی، لیکن یہ کمی انہیں یہاں ہمیشہ محسوس ہوتی رہی ہے، کہ جس محبت کے لیے وہ یہاں آئے تھے، جس خلوص کے لیے وہ یہاں آئے تھے، وہ انہیں حاصل نہ ہو سکا۔ کیونکہ اکثر کہا گیا ہے کہ ناصر کاظمی تنہا رات کو لاہور کے بازاروں میں تنہا گھوما کرتے تھے، کسی بے چینی کے سبب، کسی کی تلاش کی وجہ سے۔ تو اس طرح ان کی عمر میں، ان کی زندگی میں ایک مسلسل بے چینی ہمیشہ موجود رہی ہے، کہ ناصر کاظمی کا شعر ہے کہ یہ کون لوگ ہیں میرے ادھر ادھر، یہ کون لوگ ہیں میرے ادھر ادھر، وہ دوستی نبھانے والے کیا ہوئے۔ اور پھر اس کے ساتھ کچھ یہ بھی بات ہے کہ جب انسان خود جو ہے اس کا اندر پریشان ہوتا ہے، دل پریشان ہوتا ہے، تو اسے ساری دنیا ہی پریشان نظر آتی ہے۔ ناصر کاظمی کا شعر ہے:
دل تو میرا اداس ہے ناصر، دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے۔ تو اس کے بعد چوتھا شعر ہے، تو شریک سخن نہیں ہے تو کیا، تو شریک سخن نہیں ہے تو کیا، ہم سخن تیری خامشی ہے ابھی۔ شریک سخن ہونا یعنی میرے ساتھ میرے گفتگو ہونا، ہم کلام ہونا، ہم سخن یعنی جو میرے کلام و ساتھ، اسی طرح خامشی خاموشی۔ تو وہ ناصر کاظمی اس شعر میں کہہ رہی ہیں کہ تو اگر میرے ساتھ شریک گفتگو نہیں تو کیا ہوا، تیری خاموشی میرے ساتھ میرے گفتگو ہے۔ یعنی تو اگر میرے پاس نہیں بھی، میرے ساتھ ہم کلام نہیں بھی تو کوئی بات نہیں کہ تمہاری خاموشی جو ہے وہ میرے پاس موجود ہے، اور تمہاری خاموشی میرے ساتھ میری گفتگو ہے، بات چیت کر رہی ہے۔ تو بعض اوقات خاموشی میں بھی بڑی معنویت ہوتی ہے کہ خاموشی سے انسان وہ باتیں کر جاتا ہے، اس طرح کی گفتگو بھی ہو جاتی ہے کہ جو عام حالات میں زبان سے نہیں کی جا سکتی۔ تو گویا خاموشی میں بھی ایک معنویت جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ تو یہاں اگر دوسرے حوالے سے دیکھیں تو گویا شاعر کا محبوب اس کے پاس نہیں، وہ تنہا ہے، وہ اکیلا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کا محبوب اس کے ساتھ محو کلام ہے، محو گفتگو ہے، کہ اس کا محبوب اس کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے، کیونکہ اس کا محبوب اس کے رگ و پے میں موجود ہے، اس کے دل کے کونے کونے میں اس کا محبوب جو ہے وہ موجود ہے۔ اس نے اپنے محبوب کو دل میں بسا رکھا ہے، کہ جیسے ایک شاعر نے کہا ہے کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ تو یہاں بھی شاعر یہی بات کر رہا ہے کہ آج اگر محبوب میرے پاس نہیں، محبوب مجھ سے ہم کلام نہیں، تو اس کا بھی مجھے اب کچھ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آج محبوب کی دوری ختم ہو چکی ہے، کہ آج محبوب اس طرح میرے دل میں بس چکا ہے کہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہر محفل میں، ہر جگہ، چاہے رات ہو دن ہو، میرا محبوب میرے پاس ہے، اور اس کی خاموشی میرے ساتھ محو کلام ہے، محو گفتگو ہے۔ کہ جیسے شاعر نے کہا ہے، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا مومن، ہاں مومن کا شعر ہے جو حوالے کے طور پر یہاں لکھا جا سکتا ہے، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ ناصر کاظمی کا ایک اور شعر ہے کہ جو یہاں حوالے کے طور پر اس شعر میں لکھا جا سکتا ہے کہ تو جیسے میرے پاس ہے اور میں بے سخن ہے، تو جیسے میرے پاس ہے اور میں بے سخن ہے، محفل سے جما دیتی ہیں اکثر تیری یادیں۔ اور پھر ناصر کاظمی نے ایک اور شعر بھی لکھا ہے، آؤ چپ کی زباں میں ناصر، آؤ چپ کی زباں میں ناصر، اتنی باتیں کریں کہ تھک جائیں۔ تو بیٹا یہ دو اشعار کی تشریح مکمل ہوگی، اجازت دیجیے، کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔